السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمین۔ 25ویں پارے کی سورۃ الشورى کی آیت نمبر 40 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہے، ظلم کا بدلہ ظلم کے برابر ہے۔ یعنی ہم پر اگر کوئی شخص بدسلوکی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، ہم پر ظلم کرتا ہے، تو ہم اس سے اتنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ یعنی جتنا اس نے ہم کو برا بھلا کہا ہے اتنا ہی ہم برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ جتنا ہم کو مارا ہے، ستایا ہے، اتنا ہم مار سکتے ہیں، ستا سکتے ہیں۔ جو اس نے ہم کو گالی دی ہے ہم جواب میں اتنا ہی گالی دے سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں انصاف۔ بدلہ لینے میں آدمی کو حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ بدلہ تو ہم لے سکتے ہیں، ہم پر کوئی ظلم کر رہا ہے، ہم پر کوئی حملہ کر رہا ہے، ہم کو کوئی ستا رہا ہے، ہم کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، تو ہم تو ہمارے پر جو ظلم ہوا ہے، جو بدسلوکی ہوئی ہے، اتنا بدلہ ہم لے سکتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ قرآن نے بھی یہی کہا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، لیکن جو شخص معاف کر دے، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ یعنی اگر آدمی پر ظلم ہوا، آدمی بدلہ تو لے سکتا ہے، مار سکتا ہے، کارروائی کر سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، فائٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اس کا دل بہت بڑا ہے، وہ آدمی معاف کر دیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، تو ایسے آدمی کو بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ انہ لا يحب الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس آیت میں 3 بہت اہم بنیادی بات بتائی گئی ہے۔ ایک یہ کہ ہم انتقام اور بدلہ لے سکتے ہیں، پہلی بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ اس میں کہ انتقام لینے میں، بدلہ لینے میں انصاف ہونا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اگر ہم حد سے آگے بڑھ گئے تو گویا کہ ہم نے اس پر ظلم ڈالا ہے، اس کے اوپر ظلم ڈھا دیا ہے۔ اس نے ہم کو 1 تھپڑ مارا، ہم جذبات میں آئے 2 تھپڑ لگا دی، یہ ظلم ہو گیا۔ اس نے ہم کو 1 تھپڑ مارا تھا، ہم نے اس کو 1 تھپڑ اپنی طاقت کے اعتبار سے لگایا، وہ ہم کو ہلکی مار مارا ہے، ہم اس کو اپنی طاقت سے زور لگا دیا۔ ہم کیونکہ مضبوط تھے، ہم پاور میں تھے، طاقت میں تھے، ہمارے ہاتھ میں جان زیادہ تھی، قوت زیادہ تھی، ہم نے اس کو مارا ایسا کہ اس نے جو ہم کو مارا تھا، ہم کو جو چوٹ لگی تھی، اس کی چوٹ سے ہمارا زخم زیادہ ہو گیا۔ یہ تو ظلم ہو گیا۔ جتنا ہم کو ستایا، جتنا ہم کو مارا، برا بھلا کہا، اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں، اس سے ذرہ برابر حد سے آگے بڑھیں گے ظلم ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا معاف کرنے کے لیے۔ معاف کرنے کی ترغیب کیوں دلائی گئی ہے؟ کیونکہ جب آدمی انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے، انصاف نہیں کرتا۔ جب آدمی بدلہ لیتا ہے، انتقام لیتا ہے، تو اس وقت بہت غصے میں ہوتا ہے، اس کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے، غصے کے عالم میں بدلہ لیتے وقت وہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، ظلم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا معاف کر دو، اور اس معاف کرنے کی بڑی فضیلت بتلائی، کہا اس کا اجر اللہ پر ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں
جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں، ظلم و زیادتی پر برداشت کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ان کا بدلہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا۔ اگر آدمی حق پر ہے، اس کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا، وہ جانتا ہے کہ حق میرے پاس ہے، لیکن وہ آدمی فائٹ نہیں کر رہا ہے، بدلہ نہیں لے رہا ہے، وہ حق پر ہے مگر وہ اپنا حق سامنے والے کو دے رہا ہے، چھوڑ دے رہا ہے، کیونکہ اب لڑیں گے بھیڑیں گے، اختلاف ہوگا، مسائل پیدا ہوں گے، جاؤ دو 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 گز زمین یا دو دو بالش زمین سے کچھ ہوتا نہیں ہے، ہمارا حق ہے لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں ایسے آدمی کو بیچ جنت کی بشارت دیتا ہوں، بیچ جنت میں ایک محل کی بشارت دیتا ہوں، کس کے لیے؟ جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا لڑائی نہیں کیا، اختلاف نہیں کیا۔ تو فمن عفا و اصلح فاجر اللہ، جو آدمی معاف کر دے، اصلاح کر لے، اپنے دل سے کدورت کو، نفرت کو مٹا دے، دوستی میں تبدیل کر لے، اس کا اجر اللہ پر ہے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے کبھی بھی بدلہ لینا ہو، انتقام لینا ہو، تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم غصے کے عالم میں کہیں بدلہ لیتے وقت حد سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ حد سے آگے بڑھنے کی صورت میں ظلم ہو جائے گا، اور ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔